جب تمام لوگ دوزخ و جنت میں داخل ہو چکیں گے تو جنت و دوزخ کے درمیان منادی ہوگی کہ اے اہل جنت جنت کے کناروں پر آ جاؤ، اور اے اہل دوزخ دوزخ کے کناروں پر آ جاؤ۔ اہل جنت کہیں گے کہ ہم کو تو ابد الآباد کا وعدہ دلا کر جنت میں داخل کیا ہے، اب کیوں طلب کرتے ہو؟ اور اہل دوزخ نہایت خوش ہو کر کناروں کی طرف دوڑیں گے اور کہیں گے کہ شاید ہماری مغفرت کا حکم ہوگا۔ پس جس وقت سب کناروں پر آ جائیں گے تو ان کے مابین موت کو چتکبرے مینڈھے کی شکل میں حاضر کر دیا جائے گا، اور لوگوں سے کہا جائے گا کہ کیا اس کو پہچانتے ہو؟ سب کہیں گے ہاں جانتے ہیں، کیونکہ کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس نے موت کا پیالہ نہ پیا ہو۔ اس کے بعد اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ اس کو حضرت یحییٰ علیہ السلام ذبح کریں گے۔ پھر وہ منادی آواز دے گا، اے اہل جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو کہ اب موت نہیں، اور اے اہل دوزخ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو کہ اب موت نہیں۔ اہل جنت اس قدر خوش ہوں گے کہ اگر موت ہوتی تو یہ شادی مرگ ہو جاتی، اور اہل دوزخ اس قدر رنجیدہ ہوں گے کہ اگر موت ہوتی تو یہ غم کے مارے مر جاتے۔ اس کے بعد حکم ہوگا کہ دوزخ کے دروازوں کو بند کر کے اس کے پیچھے بڑے بڑے آتشی شہتیر بطور پشتیباں لگا دو، تاکہ دوزخیوں کے نکلنے کا خیال بھی نہ رہے، اور اہل جنت کو جنت میں ابد الآباد تک رہنے کا یقین و اطمینان ہو جائے۔ جنت کی دیواریں سونے چاندی کی اینٹوں اور مشک و زعفران کے گارے سے بنی ہوئی ہیں۔ اس کی سڑکیں اور پٹڑیاں زمرد، یاقوت اور بلور سے، اس کے باغیچے نہایت پاکیزہ ہیں، جن میں بجائے بجری زمرد، یاقوت اور موتی وغیرہ پڑے ہیں۔ اس کے درختوں کی چھالیں طلائی و نقرئی ہیں، شاخیں بے خار و بے خزاں۔ اس کے میووں میں دنیا کی نعمتوں کی گوناگون لذتیں ہیں۔ ان کے نیچے ایسی نہریں ہیں جن کے کنارے پاکیزہ اور جواہرات سے مرصع ہیں۔ ان نہروں کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک وہ کہ جن کا پانی نہایت شیریں و خنک ہے، دوسری وہ جو ایسے دودھ سے لبریز ہیں جس کا مزہ نہیں بگڑتا، تیسری ایسی شراب کی ہیں جو نہایت فرحت افزا و خوش رنگ ہے، چوتھی نہایت صاف و شفاف شہد کی ہیں۔ علاوہ ان کے 3 قسم کے چشمے ہیں۔ ایک کا نام کافور ہے جس کی خاصیت خنکی ہے، دوسرے کا نام زنجبیل ہے جس کو سلسبیل بھی کہتے ہیں، اس کی خاصیت گرم ہے مثل چائے قہوہ۔ تیسرے کا نام تسنیم ہے جو نہایت لطافت کے ساتھ ہوا میں معلق جاری ہے۔ ان تینوں چشموں کا پانی مقربین کے لیے مخصوص ہے، لیکن اصحاب یمین کو بھی جو ان سے کم تر ہیں ان میں سے سر بمہر گلاس مرحمت ہوں گے، جو پانی پینے کے وقت گلاب اور کیوڑا کی طرح اس میں سے تھوڑا تھوڑا ملا کر پیا کریں گے، اور دیدار الہی کے وقت ایک اور چیز عنایت ہوگی جس کا نام شراب طہور ہے، جو ان تمام چیزوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ جنت کے درخت باوجود نہایت بلند و بزرگ و سایہ دار ہونے کے اس قدر باشعور ہیں کہ جس وقت کوئی جنتی کسی میوہ کو رغبت کی نگاہ سے دیکھے گا تو اس کی شاخ اس قدر نیچے کو جھک جائے گی کہ بغیر کسی مشقت کے وہ اس کو توڑ لیا کرے گا۔ جنت کے فرش و فروش و لباس وغیرہ نہایت عمدہ و پاکیزہ ہیں، اور ہر شخص کو وہی لباس عطا کیے جائیں گے جو اس کو مرغوب ہوں گے، اور مختلف اقسام کے لباس ہوں گے، سندس، استبرق، اطلس، زربفت وغیرہ، اور بعض ان میں سے ایسے نازک و باریک ہوں گے کہ 70 تہوں میں بھی بدن نظر آئے گا۔ جنت میں نہ سردی ہے نہ گرمی، نہ آفتاب کی شعاعیں، نہ تاریکی، بلکہ ایسی حالت ہے جیسے طلوع آفتاب سے کچھ پیشتر ہے، مگر روشنی میں ہزارہا درجے اس سے برتر ہوگی، جو عرش کے نور کی ہوگی، نہ کہ چاند و سورج کی۔ چنانچہ ایک روایت میں آیا ہے کہ اگر وہاں کا لباس و زیور زمین پر لایا جائے تو اپنی چمک و دمک سے جہاں کو
اس قدر روشن کر دے گا کہ آفتاب کی روشنی اس کے سامنے ماند ہو جائے گی۔ جنت میں ظاہری کثافت و غلاظت یعنی پیشاب، پاخانہ، حدث، تھوک، بلغم، ناک کا رینٹ، پسینہ، میل بدن وغیرہ بالکل نہ ہوں گے۔ صرف سر پر بال ہوں گے، اور داڑھی، مونچھ اور دیگر قسم کے بال جو جوانی میں پیدا ہوتے ہیں بالکل نہ ہوں گے، اور نہ کوئی بیماری ہوگی۔ اور باطنی کثافتوں یعنی کینہ، بغض، حسد، تکبر، عیب جوئی اور غیبت وغیرہ سے دل صاف ہوں گے۔ سونے کی حاجت نہ ہوگی، اور خلوت و استراحت کے لیے پردہ والے مکانوں میں میلان کریں گے۔ ملاقات اور ترتیب مجلس کے وقت صحن اور میدانوں میں میلان کریں گے۔ ان کی غذاؤں کا فضلہ خوشبودار ڈکاروں اور معطر پسینے سے دفع ہوا کرے گا۔ جس قدر کھائیں گے ہضم ہو جایا کرے گا۔ بد ہضمی اور گرانی شکم کا نام تک نہ ہوگا۔ جماع میں نہایت حز حاصل ہوگا، اور انزال ایک نہایت فرحت بخش ہوا کے نکلنے سے ہوا کرے گا، نہ کہ منی سے۔ جماع کے بعد عورتیں پھر باکرہ ہو جایا کریں گی، مگر بکارت کے ازالہ کی تکلیف اور خون وغیرہ کے نکلنے سے پاک ہوں گی۔ سیر و تفریح کے واسطے ہوائی سواریاں اور تخت ہوں گے جو 1 گھنٹہ میں 1 مہینہ کا راستہ طے کرتے ہوں گے۔ جنت میں ایسے قبے، برج اور بنگلے ہوں گے جو ایک ہی یاقوت یا موتی یا زمرد یا دیگر جواہرات سے رنگ برنگ بنے ہوں گے، جن کی بلندیاں و عرض 60 گز ہوں گی، کیونکہ قاعدہ ہے کہ کسی مکان کی بلندی و عرض یکساں نہ ہو تو مکان ناموزوں ہوتا ہے۔ اہل جنت کی خدمت، راحت، آسائش و آرام وغیرہ کے لیے حور و غلمان و ازواج موجود ہوں گے۔